سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد کوئی کام ایسا کرے کہ جس کی کوئی حکمت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو. فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں بچائیو آگ کے عذاب سے. اس میں جو اصل منطق آئی ہے، جو دلیل آئی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے غور کیا عقل کا کام کیا ہے، فطرت کا کام کیا ہے. فطرت نے ہمیں یہ بتا دیا نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. یہ بھی بدیہیات فطرت میں سے ہے. جیسے ہم فطرت سے اللہ کو جانتے ہیں اور آیات آفاقی و انفسی صرف اس ہماری جو علم ہے سویا ہوا اسے جگانے کا کام کرتی ہے، اسی طریقے سے فطرت میں موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے. انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پڑھایا جائے، لسٹ دے دی جائے، دیکھو یہ اتنے ہزار چیزیں جو ہیں یہ تو نیکیاں ہیں اور یہ ہزار چیزیں جو ہیں بدیاں ہیں. نہیں، مین نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر. اٹ از گڈ، اٹ از ایول. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کیا اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت ہے؟ منطق سے دلیل دیں گے تو بات کمزور ہو جائے گی، شک پیدا ہو جائے گا. یہاں تو بدیہیات فطرت، جو چیزیں فطرت کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے، آن دی بیسس آف اوور نیچر، ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اصلی اعتبار سے کہ ہم اس نیچر کے حوالے سے اسے سمجھے، وہ دلیل اور منطق سے نہیں ہوتا. پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکی بود. جو دلائل اور استدلال سے اور منطق سے اور منطقی دلیلوں سے جو ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے پائے جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. پائے استدلالیاں چوبی بود اور پائے چوبی سخت بے تمکی بود. لہذا یہ فطرت کی بدیہیات میں سے ہے. چنانچہ ایک بڑی عظیم سورت قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے، آخری پارے میں سورت الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. 8 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس صورت کے اندر. اور کس بات پر؟ یہ نفس انسانی جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، یہ اندھا بہرا نہیں ہے. اس نفس کے اندر نیکی کی پہچان بھی ہے، بدی کی پہچان بھی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا، الہامی طور پر اس نفس کو نیکی کی اور بدی کی تعلیم دے دی. قد افلح من زکاہا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برائیوں سے، خرابیوں سے، بدیوں سے، وہ کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسی گند میں لتھڑے رہا وہ اور اپنے پورے وجود کو، اپنی اخلاقی جو اس کی کا تشخص ہے، اسے برائیوں کے اندر ملوث رکھا، وہ ناکام ہو جائے. تو پہلی بات سمجھ لیجئے کہ بدیہیات فطرت میں سے کیا ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے. اب آئیے نمبر 2، عقل انسانی ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے، بے معنی کوئی شے نہیں. گھاس کا ایک تنکا بھی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کائنات کے اندر. ہر پتا جو ہے درخت کا، اس کا بھی ایک بڑا رول ہے. اگر آپ کو معلوم ہے، آپ نے باٹنی پڑھی ہے، ہر پتا جو ہے اس میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہر پتے میں لگی ہوئی ہے. ہر شے کے اندر حکمت ہے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر غایت کے. یہ وہ دلیل غائی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شے کے اندر دلیل لمی، دلیل غائی، کہ ہر شے کے اندر کوئی پرپز ہے، کوئی غایت ہے. لہذا اس کو استعمال کیا پرانے منطقیین نے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذہن ہے پیچھے. یہ ایکسیڈنٹ کے طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے کہ ایسے بس کھلنڈرا رام ہے وہ کھیل رہا ہے. نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے. یہ کائنات پیدا کی گئی ہے حکمت کے ساتھ، پرپز کے ساتھ. اچھا، اگر کائنات کی ہر شے پرپز فل ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ہمارے اندر ہے، ہمارے نفس میں ودیعت شدہ ہے، تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نیکی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم از گندم برویت، جو سے جو. گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے نا، جو تو نہیں ہوتا. جو سے جو پیدا ہوگا، گندم تو نہیں ہوگی. نیکی سے کا نتیجہ اچھا بھلا نکلنا چاہیے.
بدی کا نتیجہ برا، اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن مشاہدہ کیا ہے، اس دنیا میں نہ نیکی کا صلہ عام طور پر ملتا ہے، نہ بدی کی سزا ملتی ہے۔ حرام خور عیش کر رہے ہیں، ان کی عزت ہے۔ آج تو کم سے کم یہ ہو گیا معاملہ، پہلے کم سے کم یہ تھا ہمارے معاشرے میں حرام خوروں کی عزت نہیں ہوتی تھی، جس کے بارے میں معلوم ہو گیا سود خور ہے اس سے نفرت ہو جاتی تھی۔ ایک صاحب نے، ہاشمی صاحب تھے کہ جو حیدرآباد دکن میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس رہے تھے، پھر یہاں کراچی میں آ کر ہو گئے، تو ہمارے محاضرات قرآنی میں ایک مرتبہ کراچی میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے خود یاد ہے ہمارے بچپن میں حیدرآباد دکن کا ماحول یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سودی معاملہ کرتا ہے، اس کے سائے سے بھی لوگ اس طرح ہٹتے تھے، بچتے تھے جیسے بھنگل کے سائے سے بچتے تھے۔ اب آج کل آپ بھنگل کا تصور کر نہیں سکتے، یہ گھروں میں تو لگے ہوئے ہیں آپ کے فلش، وہ جو آتی تھی بیچاری اور سارا گند آپ کے جو ہے وہ پاخانے میں سے اٹھا کر لے کر جاتی تھی، ٹوکری کے اندر کیا ہے، گند۔ اب آپ اگر دیکھیں گے کہ بھنگل جا رہی ہے تو ذرا فاصلے پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بالکل اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سود خور سے لوگ اس طرح بچتے تھے جیسے بھنگل کے سائے سے بچتے۔ آج کیا ہے، منکر معروف بن چکا ہے، اب ہر شخص کر رہا ہے۔ یہ حرام خوروں کے لیے آج عزت ہے۔ معلوم ہے کہ ان کے پاس ساری دولت ہیروئن کی ہے یا اسمگلنگ کی ہے، لیکن پھر بھی بڑا آدمی ہے، سلام تو آپ کریں گے اسے، کیا پتا کوئی کام پڑ جائے اس سے، اور نہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کرو، گردن جھکاؤ۔ تو یہ صورتحال آج اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے۔